بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج کھا لیا کرو۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیا کرو۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اور دودھ مت پئیں، ورنہ بدہضمی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ خارش سے تنگ ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر خارش والی جگہ پر مساج کیا کریں۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کے بیج ثابت نکلیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جائے گا۔ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، ورنہ اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جن لوگوں کی شوگر بہت زیادہ تیز ہو جائے وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں، کیونکہ پھلوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ناریل کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر سر کی جلد کی مالش کرو، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا، آنکھوں کا دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر جسم کی مالش کریں، جسم کی کمزوری ختم ہوگی، سوجن ختم ہو جائے گی۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کی امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح خالی پیٹ پانی پی لیں۔ میتھی کے بیج بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل جایا کریں، معدے کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے تو 1 ہفتے کے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں
تو کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ کیلے کے پودے کا پانی نکال کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہو تو وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر ناف میں لگا دیں۔ 10 دنوں میں چربی صاف ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں پانی آنا بند ہو جائے گا۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ استعمال کیجیے۔ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے استعمال سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس سے خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی یا دکھوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے سینکڑوں لوگ بے قرار ملتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے معدہ بھی تندرست رہتا ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو صبح نہار منہ پانی میں لیموں ڈال کر پینے سے وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ دار چینی انسولین کی حساسیت کو کم کرتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگیں تو گھر میں ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، یا اللہ یا عظیم یا ودود۔ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔
دیسی مکھن دودھ میں ڈال کر پی لیں، قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سبزیاں، مٹر، مولی، ساگ کے استعمال سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری نہیں آئے گی۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جو کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار پتی چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں پڑتے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی اور فائبر، پروٹین بہتر ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اسے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور دبلا پن ختم کرتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو، ہمیشہ جوان نظر آؤ گے۔ جو عورتیں پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں، موٹا اور لٹکا ہوا پیٹ بہت تیزی سے اندر ہو جائے گا۔ اگر آپ کلونجی کو باریک پیس کر اس میں باریک پیسی ہوئی میتھی ملا لیں، صبح شام آدھا چمچ 1 گلاس گرم پانی کے ہمراہ لیں، بہت ہی جلدی وزن میں کمی آئے گی۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے ہمیشہ صحت ٹھیک رہتی ہے۔ تربوز ہائی یا لو بلڈ پریشر سے نجات دلاتا ہے، موٹاپے کو روکتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے، جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں۔ سونف کی خوشبو منہ کی بدبو کو ختم کر دیتی ہے۔ سونف کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان لیں، اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 2 کام لازمی کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ صبح اٹھتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیا کرو اور صدقہ دیا کرو۔
زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اسپاغول کھایا کرو، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر جیسی مہلک بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جسم میں درد ہو تو گرم پانی پینا اس کا بہترین علاج ہے۔ جس بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کرو، اس سے بچوں کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کا کم لینا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک عجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے بال دھو لیں، بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہے تو آپ اجوائن کا استعمال کریں۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت وضو میں رہنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ نہ کریں ورنہ جگر کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت روزانہ 1 مٹھی کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ٹی بی کا مریض ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ چائے پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیبوں کا رس پی لیا کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پی لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پئیں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ
ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔